ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا گہرا اور مضبوط ہے۔ انسان جتنا اپنا ربط، اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، اتنا زیادہ مالک اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور اس کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا تھا، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا گہرا اور مضبوط ہے۔ جتنا گہرا اور مضبوط تعلق آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ رحمت کی صورت میں اور انعامات کے برسانے کی صورت میں ہوگا۔ سامعین و ناظرین، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان گناہگار ہے، لیکن اللہ کی طرف اگر وہ صدق کے دل کے ساتھ رجوع کرتا ہے، مالک سے ڈرتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اتنا ہی اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے اہل و عیال کو یہ وصیت کی کہ جب میں مروں تو مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے گناہوں کی کثرت کے سبب اپنے بیٹوں کو بلایا اور اولاد کو بلا کے کہا کہ جب میں مروں تو مجھے جلا دینا، میرا جلا ہوا جسم، اس کی جو خاک بچے تو کچھ ہواؤں فضاؤں میں اڑا دینا خشکی پر، اور کچھ دریاؤں میں یعنی پانی میں بہا دینا۔ وہ شخص شریعت کے مسائل سے بے خبر تھا، اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آگ کے ساتھ کسی اہل ایمان کو نہیں جلانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو۔ آگ میں جلانا اللہ کا عذاب ہے، تو اس لیے اہل اسلام اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو۔ وہ شخص اس سے بے خبر تھا، معلوم اسے نہیں تھا، اس لیے اس نے غیر شرعی وصیت اپنے بچوں کے نام کر دی۔ یاد رکھیے کہ وصیت لکھواتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ضرور سوچئے اس میں کوئی ایسا عمل، جملہ، کوئی ایسی بات جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، وہ آپ ہرگز وصیت میں نہ لکھوائیے۔ وصیت کرتے ہوئے شریعت کو پامال نہ کیجیے۔ وصیت کرتے ہوئے آپ شریعت کا لحاظ ضرور کیجیے۔ وہ شخص اس بات سے بے خبر تھا، اسے علم نہیں تھا، تو اس نے یہ وصیت اپنے بچوں کے نام کر دی۔ ہوا ایسے کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی، وہ فوت ہو گیا، اس کے بچوں نے اسے وصیت کے مطابق جلا دیا۔ کچھ خاک خشکی پر ہواؤں فضاؤں میں اڑا دی اور کچھ خاک اس کی پانی میں بہا دی۔ اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا پانی کو کہ اس کے ذرات کو جمع کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ خشکی کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کر کے میرے حضور پیش کیا جائے۔ اللہ رب ذوالجلال کے حضور جب وہ شخص حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، تو نے یہ کیا کیا؟ عرض کی مولا تیرے خوف کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان تھا جو تیرے اندر چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آخری وقت میں ڈرنے کی وجہ سے معاف کر کے جنت کا تحفہ دیا، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سامعین و ناظرین، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے وجود میں، جن کے دلوں میں ایمان چھپا ہوا ہے، اس کا اظہار ہم نے کبھی عبادات کے ذریعے نہیں کیا۔
وہ جو ایمان ہمارے اندر ہے ہم نے اسے کبھی سجدوں کی صورت میں ظاہر نہیں کیا، رکوع و سجود کی صورت میں ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کاش کہ ہم اس کا اظہار کرتے رہیں تو مالک ہم سے کس قدر خوش ہو آئیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزاریں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سب کے گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔